اور اب آپ کو براہ راست لے چلیں گے وزیر اعظم عمران خان عالمی اسکاؤٹس ڈے پر شجرکاری مہم کا افتتاح کریں گے. آپ کو بتائیں کہ اسکاؤٹس کے عالمی دن کے موقع پر شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان بھی تقریب میں شریک ہیں. اسکاؤٹس کے عالمی دن کے موقع پر شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا گیا ہے اور وزیر اعظم عمران خان بھی جو ہے وہ اس تقریب میں شریک ہیں. وزیر اعظم عمران خان شجرکاری مہم کے تحت پودا لگا رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اس شجرکاری مہم کا افتتاح کیا جائے گا. وزیر اعظم عمران خان شجرکاری مہم کے تحت پودا لگا رہے ہیں اور اس وقت تقریب کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان شجرکاری کے تحت پودا لگا رہے ہیں. اسکاؤٹس کے عالمی دن کے موقع پر موسم بہار کی شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے اور وزیر اعظم نے شجرکاری مہم کے تحت پہلا پودا لگا دیا ہے اور اسکاؤٹس کے عالمی دن پر موسم بہار کی شجرکاری مہم جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کر دیا گیا ہے. اسکاؤٹس کے عالمی دن کے موقع پر منعقدہ تقریب میں وزیر اعظم عمران خان اور وفاقی کابینہ کے دیگر اراکین بھی شریک ہیں. اسکاؤٹس کے عالمی دن کے موقع پر شجرکاری مہم کا افتتاح وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کیا گیا ہے اور اس وقت تقریب میں بڑی تعداد میں اسکاؤٹس موجود ہیں. وزیر اعظم عمران خان اب سے کچھ دیر بعد اس تقریب سے خطاب بھی کریں گے. ملک امین اسلم صاحب اسکاؤٹس کلبس لیٹس گو. جی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں اسکاؤٹس کا وزیر اعظم عمران خان اسکاؤٹس کے عالمی دن پر موسم بہار کی شجرکاری مہم میں موجود ہیں اور وزیر اعظم کی جانب سے اس شجرکاری مہم کا افتتاح کیا گیا ہے. اس وقت تقریب کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد وزیر اعظم عمران خان اس تقریب سے خطاب کریں گے. صاحبہ میرے اسکاؤٹس بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم. آج سر سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آج ہمیں پتا ہے کہ آپ کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ دن تھا. کل آپ نے ٹریول کرنا ہے لیکن آپ نے اس کے باوجود یہ ہمارے اسکاؤٹس جو پورے پاکستان سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے یہاں پر آج آپ تشریف لائے ہیں ان کو انکریج کرنے کے لیے. یہ تھوڑا سا سر میں آپ کو اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا خواب تھا 10 بلین ٹری سونامی کا اور کلین گرین پاکستان کا وہ کہاں تک پہنچا ہے. جی آگے کر دیجئے. سر اللہ کے فضل سے ہمارا اس وقت ایک گروئنگ مومنٹم ہے 10 بلین ٹری کا اور جس طرح کے پی میں ہم نے اپنے ٹارگیٹس اچیو کیے تھے سیکنڈ ایئر کے بعد اسی طرح اللہ کے فضل سے اس وقت ہم 1.5 ارب کے قریب جو پودے ہیں وہ لگا چکے ہیں اور اس کے اندر کے پی اور سندھ دونوں جو ہیں وہ ٹارگیٹ کے اندر لیڈ کر رہے ہیں. جی آگے کر دیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ٹرانسپیرنٹ سسٹم ایک بنایا تھا کے پی میں وہ اب جہاں پہ بھی ریپلیکیٹ ہو سکتا ہے ہو چکا ہے. یہ ایک بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے کیونکہ پورے پاکستان میں تقریباً 9,500 سائٹس ہیں اس وقت جہاں پہ پلانٹیشن ہو رہی ہے. بٹ ایچ اینڈ ایوری سائٹ از ناؤ آن دا ویب سائٹ. آپ ویب سائٹ پہ جا کے اس کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہاں پہ لگ رہے ہیں کون سے پودے لگ رہے ہیں اور ان کی کیا پرفارمنس ہے. تو یہ پورا اس وقت ہمارا آل اوور پاکستان موجود ہے اور 44% آف دا ٹارگیٹ جو آپ نے ہمیں دیا تھا کہ 2023 تک ہم نے 3.2 بلین تک پہنچنا ہے وہ ہم اچیو کر چکے ہیں اور انشاءاللہ جتنے ہم نے ابھی تک اچیو کیے ہیں اتنے ہی ہم نے اگلے 2023 تک اچیو کرنے اور اب وہ مومنٹم بن چکا ہے ہمارے پاس. نرسریز موجود ہیں پروڈکشن ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہم وہ ٹارگیٹ آپ کا اچیو کر کے دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر تھا کے پی کی سکسیس کا ٹرانسپیرنسی کے ساتھ وہ یہ تھا کہ پیپل سینٹرک ہم نے پروجیکٹ کیا تھا جہاں پر بھی تقریباً 2.5 لاکھ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جابز اس وقت تک ہم دے چکے ہیں اس میں اور انشاءاللہ اس کو بھی مزید اس سال جو ہے وہ بوسٹ ملے گا. اور اسی کے ساتھ کمیونٹیز کو لوکل انوالو کیا ہوا ہے اور ایک فلیکسیبل پروسیس کے ساتھ چل رہے ہیں. جی آگے کر دیجئے. سر یہی وجہ ہے کہ آج یہ پروجیکٹ اللہ کے فضل سے اور آپ کا جو ویژن ہے یہ تمام پاکستان نہیں بلکہ تمام دنیا میں ریکگنائز ہو رہا ہے. یونائٹڈ نیشنز انوائرمنٹل پروگرام نے کوئی مہینہ پہلے دنیا میں 3 فارسٹری چیمپئن بنائے اور ان میں سے ایشیا پیسیفک کے لیے صرف پاکستان کو فارسٹری چیمپئن کے لیے چنا اور اس کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ ہمارے پاس پلانٹس زیادہ ہیں. وی آر اونلی 5% فارسٹیڈ. وجہ یہ تھی کہ ہمارا ماڈل کامیاب ہے اور اس ماڈل سے ہم اپنی جو ڈی فارسٹیشن کو ری فارسٹیشن اور ایفارسٹیشن میں چینج کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ورلڈ اکنامک فورم نے چیمپئنز آف نیچر کا ایک گروپ بنایا اور اس کے اندر پاکستان کو شامل کیا ہے. پھر آپ
کے لیے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے جو کہ ہر سال ایک ملک کو چنا جاتا ہے اور اس سال پاکستان نے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے وہ ہوسٹ کیا تھا. اور اب اللہ کے فضل سے یہ ایک ایسا ماڈل ہے جس کو ہم ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں. میں ابھی سعودی عربیہ سے واپس آیا ہوں اور وہاں پر ایک MOU ہمارے ساتھ سائن ہوا ہے اور میرا سر فخر سے بلند ہو گیا جب ان کے منسٹر سے میٹنگ ہوئی. اس کے بعد میں نے ان کو تجویز دی کہ جی ہم ایک جوائنٹ ایکسپرٹس کی ٹیم بناتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہمیں جوائنٹ ایکسپرٹس نہیں چاہیے, ہمیں آپ کے ایکسپرٹس چاہیے جو آگے ہمیں اپنا ماڈل بنا کے دیں. تو آئی تھنک دیٹس اے میٹر آف آنر فار اس. جرمنی کے وزیر پرسوں آئے ہوئے تھے یہاں پر انوائرمنٹ کے, انہوں نے وزٹ کیا اور انہوں نے اپنے ورڈز کو بیک کیا ہے ود فنڈز اور 20 ملین یوروز کا ہمیں دیا کہ ہم حصہ ڈالنا چاہتے ہیں 10 بلین ٹری پروجیکٹ کے اندر. ان کے فورن منسٹر آ رہے ہیں ہفتے بعد اور انہوں نے پہلے سے ہمیں لکھا ہوا ہے جی کہ ون آف دا تھنگز ہی وانٹس ٹو ڈو از کہ میں 10 بلین ٹری کے پروجیکٹ کو وزٹ کروں. اور UK کے جو پرائم منسٹر ہیں تو انہوں نے تو ساری دنیا کے سامنے یہ کہا تھا کہ اگر دنیا انوائرمنٹ کے اوپر کچھ سیکھنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ان کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی پالیسی کو فالو کرنا چاہیے. آخر میں سر یہ صرف باتوں تک محدود نہیں ہے یا گراؤنڈ پہ یہ درخت اب ہماری اکنامک پالیسی کا حصہ بھی بن رہے ہیں. یہ جو ہم درخت لگا رہے ہیں یہ پاکستان کا کاربن سٹاک بڑھا رہے ہیں اور اس کاربن سٹاک کی اب ایک ویلیو ہے. COP26 کے بعد جو $1 کی ویلیو تھی وہ $15 پہ چلی گئی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں, آپ کے سامنے جلد پالیسی لے کر آئیں گے. ورلڈ بینک آلریڈی ہمارے ساتھ انگیجڈ ہے, $1 بلین تک وہ دینا چاہتے ہیں اس سمر میں نیچر بیسڈ پالیسی لینڈنگ, یعنی کہ جو اہداف ہم نے اپنے لیے چنے ہیں وہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے پورے کر دیے تو ہم آپ کو یہ لینڈنگ دیں گے جو کہ آپ اپنے بجٹ میں ڈال سکیں گے. پاکستان انشاءاللہ دنیا کا پہلا ملک ہوگا جو یہ کام کرے گا. تو انشاءاللہ یہ درختوں کی بدولت ہوا ہے. اور آج سر یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کرنے جا رہے ہیں, آگے کر دیں جی سر. ایک تو یہ جو ہمارا اس سال کا ٹارگٹ ہے اس سیزن کا, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2019 میں ہمارا اپنا جو ٹارگٹ تھا 10 کروڑ کا, اس کو ہم 50 کروڑ کا ٹارگٹ 5 گنا زیادہ اس سیزن میں ہم انشاءاللہ اچیو کریں گے تمام پروونسز میں پاکستان میں. جی آگے کر دیں سر. آج ایک بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے پاکستان کے لیے اور ہمارے اس موومنٹ کے لیے, کیونکہ آج یہ جو آپ کے سپاہی ہیں کلین گرین اسکاؤٹس انشاءاللہ یہ آپ کی اس موومنٹ میں شامل ہو رہے ہیں. اور ہمارا اہداف یہ ہے کہ جس موومنٹ کو پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹارٹ کیا تھا, ہی واز دا فرسٹ اسکاؤٹ ان پاکستان. میری شفقت صاحب سے اس سلسلے میں بات ہوئی, ان کی بڑی آرگنائزڈ ڈسپلنڈ فورس ہے یہ. اس کو اور 8 لاکھ اسکاؤٹس پاکستان میں موجود ہیں. تو ان کو انشاءاللہ ہم اپنے کلین گرین پروسیس میں ڈال رہے ہیں. ان سب کو کہا ہے ہم نے کہ وہ رجسٹر کریں. ایک MOU ہمارا ان کے ساتھ سائن ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ یہ ہمارے اس پلانٹیشن موومنٹ میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو کلینلیس کی موومنٹ ہے دونوں میں آپ کے ساتھی بنیں گے اور آپ کے بازو بنیں گے. جی آگے کر دیں جی. یہ سر لاسٹ سلائیڈ ہے. یہ صرف جو آپ نے کلین گرین پروسیس سٹارٹ کیا تھا اس کو بھی ہم فالو کر رہے ہیں. ہمارے پاس 1.5 لاکھ چیمپئنز اس وقت تک رجسٹر ہو چکے ہیں. ہمارا انشاءاللہ ہدف یہ ہے کہ اس سال کے آخر تک انشاءاللہ ہم ان کو 10 لاکھ تک لے کے جائیں گے. اس سلسلے میں بیکن ہاؤس اسکولز نے کل ہمارے ساتھ MOU سائن کیا ہے. ان کے پاس 1 لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں اینڈ دے ہیو پرومس کہ وہ سارے کے سارے اس میں رجسٹر ہوں گے. اسی طرح یہ 8 لاکھ اسکاؤٹس ہمارے ساتھ رجسٹر ہوں گے اور انشاءاللہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ ہمارے بازو بنیں گے اس موومنٹ کے اندر جو کہ آپ نے سٹارٹ کی ہے, جو پاکستان کو انشاءاللہ صفا بھی کرے گی اور انشاءاللہ ہرا بھرا بھی کرے گی. آخر میں سر آپ کا شکریہ دوبارہ ادا کرتا ہوں اور اپنے اسکاؤٹ سے کہتا ہوں کہ ایک نعرہ میرے ساتھ مل کے لگائیں کلین گرین پاکستان کے لیے. پاکستان پاکستان. تھینک یو سر. اس بہار شجرکاری کے روح رواں ہمارے سرفراز قمر ڈار صاحب چیف کمشنر پاکستان بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن ہے. تو PM کو بلانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے اسکاؤٹ کلیپ کریں. اسکاؤٹ کلیپ, لیٹس گو. تھینک یو سر. اسٹیج پہ بلانے سے پہلے میں بتاتے چلوں کہ پاکستان بوائے اسکاؤٹس آپ کی اس مہم میں آپ کی ہمرکاب ہے. انشاءاللہ ہم آپ کے خواب کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اور میں عمران خان نیازی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آ کے بہار شجرکاری کے منہ کا افتتاح کریں. اسکاؤٹس کلیپس, لیٹس گو.
इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं पाकिस्तान के स्काउट्स को आज उनके फाउंडर्स डे पे मुबारक देता हूं, और उसके बाद ये जो हमने दिन चुना है, ये पाकिस्तान के नौजवानों के खास तौर पे मुस्तकबिल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए चुना है। हम जब अभी अमीन असलम ने बात की शजरकारी की, मैं अपने स्काउट्स को खास तौर पे आज और अपने नौजवानों को ये बताना चाहता हूं कि बदकिस्मती से हमारा मुल्क वो है जो दुनिया में उन 10 मुल्कों में है जिसको सबसे ज्यादा मौसम की तब्दीली, क्लाइमेट चेंज से खतरा है। और इसलिए यह जब हम मुल्क में दरख्त लगाने की बात करते हैं तो हम असल में अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। मैं आज सब नौजवानों को कहता हूं कि आपने सब ने जिम्मेदारी लेनी है, सब ने जिम्मेदारी लेनी है दरख्त लगाने की। और मैं आज उन मां बाप को कहना चाहता हूं जो अपने बच्चों की फिक्र करते हैं कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप सबको भी कम से कम एक खानदान को 5 दरख्त लगाने, जैसे भी हो 5 दरख्त लगाना और फिर उनकी परवरिश करना, ये हम अपने मुस्तकबिल की हिफाजत करेंगे। और फिर ये आपको अंदाजा है या नहीं, अल्लाह ने पाकिस्तान एक इतना बड़ा हमें तोहफा दिया है। इस मुल्क में अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं। सबसे बड़ी बात नौजवानों, 12 मौसम दिए हैं पाकिस्तान को। 12 मौसम का मतलब कि यहां हर किस्म का दरख्त लग सकता है, यहां हर किस्म की खुराक बन सकती है। हम हर किस्म के पौधे लगा सकते हैं, हर किस्म का फल लग सकता है। ये अल्लाह की खास नेमत है और उसका हुक्म भी है कि उसकी नेमतों की कदर करो। और आप कदर तब करते हैं जब आप उसकी जमीन की, जो अल्लाह ने हमें ये जमीन दी है, इसके ऊपर इसको हम सही माने में इस्तेमाल करें। बदकिस्मती से ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसानों ने अल्लाह की दी हुई नेमतों की परवाह नहीं की, उनको गलत इस्तेमाल किया, इसलिए दुनिया में यह अजाब आया हुआ है। मौसम की तब्दीली से आगे अगर किसी चीज को भी इंसानियत को खतरा है आगे, वो मौसम की तब्दीली का है। और हमारा जो टारगेट है ये स्प्रिंग प्लांटेशन का, ये है 54 करोड़ दरख्त। और इंशाल्लाह उसका हमने आज जो आगाज किया, हमें जिस तरह हमने सारे पहले टारगेट्स बीट किए हैं, हमें पूरा इत्मीनान है अपने लोगों पे कि इंशाल्लाह हम बाकी भी अपने टारगेट्स बीट करेंगे। हमारा असल में टारगेट है 10 अरब दरख्त, और वो जब लग जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सारा मुल्क हमारा तब्दील हो जाएगा। बदकिस्मती से हमने जो अंग्रेज ने भी लगाए हुए थे जंगलात, उनको भी तबाह कर दिया पिछले 60 सालों में। तो ये जो अब हम इस मुल्क में शजरकारी कर रहे हैं, ये असल में अपने मुल्क के, अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल की हिफाजत कर रहे हैं। मैं आखिर में अमीन असलम, आपने जिस जुनून से आपने पाकिस्तान की शजरकारी, हमारे जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान में जो आपने मेहनत की है, मैं आज आपको
खिराज तहसीन पेश करता हूं। और इससे ये हमारे लिए बड़ी, इस मुल्क के लिए बड़ी फख्र की बात है कि हमारी जो कोशिश है ये दुनिया ने एक्नॉलेज की है। जिस तरह भी अमीन असलम ने बताया कि ये इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड है, पाकिस्तान की जो 10 बिलियन ट्री सुनामी है, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसने एक्नॉलेज किया, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक्नॉलेज किया। ये हमारे वो प्रोजेक्ट है जो दुनिया आज समझती है कि पाकिस्तान लीडर्स हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो जंग दुनिया लड़ रही है। तो मैं फिर से अपने सारी कौम को ये इस चीज का एहसास दिलवाना चाहता हूं कि हमारा मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। हमने अभी तक जो अपने मुल्क की परवाह नहीं की, इससे हमें नुकसान हुआ है। और अगर हमने आने वाली नस्लों को बचाना है तो आज से सारा मुल्क इस मुहिम में, शजरकारी में शिरकत करे। शुक्रिया। वजीर आजम इमरान खान इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। कहना उनका यह है कि अल्लाह ने पाकिस्तान को 12 मौसम दिए हैं। 12 मौसम का मतलब है कि यहाँ हर किस्म का दरख्त लग सकता है। अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए दरख्त लगा रहे हैं। हमारा हदफ 10 अरब दरख्त लगाना है।